کہ بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ یہ نعرہ پارٹیوں کا نہیں ہے، یہ نعرہ محمد کا دیا ہوا ہے۔ ارے حق بول رہا ہوں بھیا، مجھ سے جڑو نا، پوری دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے بھیا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ نعرہ کسی سیاسی پارٹی کا نہیں دیا ہوا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، بلکہ صدر مملکت کا نعرہ ہے بیٹی بچاؤ۔ جس وقت میں لوگ بیٹی کو دفنانے پہ فخر محسوس کر رہے تھے، اس وقت محمد عربی فاطمہ کے آنے پہ کھڑے ہو رہے تھے۔ قرآن میں ہے، ائمہ ہیں، شبیل بھائی توجہ فرمائیے گا، یعنی جتنی بھی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں وہ سب قرآن مجید جیسی عظیم کتاب میں رکھ دیا، برکت کتاب میں رکھ دیا، اور کہا دیکھو لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، میرے پاس تمہید بنانے کا وقت نہیں ہے، جلدی سے گزر رہا ہوں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ بکھر جاتے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، جتنی جلدی سمجھیے گا اتنا میرا وقت بچے گا۔ قرآن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اگر نازل کر دوں نا تو ریزہ ریزہ ہو جائے، بکھر جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ بڑے گاؤں والوں مجھے ایمانداری سے بتانا، سب کے گھر میں قرآن ہے؟ کیا کبھی کوئی FIR درج کرنے گیا قرآن پر کہ قرآن مجید کی وجہ سے میرا گھر گر گیا؟ ہاں 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 ہاں، جب سمجھو تب بولو۔ کبھی کبھی ایسا ہوا ہو بھائی صاحب کہ قرآن رکھا ہو بلندی پر اور قرآن کی وجہ سے کوئی پہنچا ہو کہ ہمارا گھر گر گیا؟ قرآن اتنی بلندی پر رکھ دیا ہے، کتنا وزنی ہے قرآن کہ ہمارا بام گر گیا، دروازہ گر گیا؟ کہا نہیں، کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ قرآن ہے، یا تو یہ مانو کہ یہ وہ قرآن نہیں، ہاں 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 بولو بولو، جڑو جلدی جلدی جڑو مجھ سے، یا تو وہ مانو کہ قرآن یہ نہیں، یا یہ مانو کہ اللہ کا دعویٰ کسی اور قرآن کے لیے ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آیت ہے نا، پوچھنا اپنے پیش امام سے، ہے نا، ان سے جا کے پوچھنا قرآن کی تفسیر تو وہ تمہیں بتائیں گے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر نازل کر دوں تو ریزہ ریزہ ہو جائے، بکھر جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یا تو یہ مانو کہ وہ قرآن نہیں جو ہمارے گھروں پر ہے، یا یہ مانو کہ کوئی اور قرآن ہے جس کے لیے اللہ چیلنج کر رہا ہے، کیونکہ اللہ دعویٰ کر سکتا ہے، اللہ دلیل نہیں بن سکتا۔ ہاں یار میں نے بڑے گاؤں میں بات کہی ہے بھیا، جلدی جڑو تاکہ بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، ہاں پڑھے لکھے ہیں، کل میں چہرے دیکھ چکا ہوں کہ کس کی طرف دیکھنا ہے اور کس کی طرف نہیں دیکھنا ہے، مگر آج پھر ایک گولڈن چانس ہے ان کی طرف دیکھ کے مجلس پڑھ رہا ہوں۔ کہا نا کہ پھر کا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر نازل کر دوں تو ریزہ ریزہ ہو جائے، بکھر جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یا مسلمانوں یہ مانو کہ وہ قرآن تمہارے پاس نہیں جس کے لیے اللہ دعویٰ کر رہا ہے، کیونکہ اگر ایک آیت بھی نازل کر دیتا تو گھر ہٹ جاتا، تمہارا گھر گر جاتا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے نازل کر دوں تو ریزہ ریزہ ہو جائے، بکھر جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اب کسی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا پھر وہ قرآن ہے کیا؟ ہاں 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 پھر وہ قرآن ہے کیا کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا اللہ کرے یہ خاموشی کسی بڑے طوفان میں بدلنا چاہیے؟ پروردگار وہ قرآن ہے کیا کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ نازل کر دوں تو ریزہ ریزہ ہو جائے، بکھر جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے؟ تو امام نے فرمایا یاد رکھنا قرآن ایک نہیں ہے، قرآن دو ہے، ایک چپ قرآن، ایک بولتا ہوا قرآن۔ اللہ کرے یہ مجمع میں یہ بات پہنچ جائے، حرارت پہنچ جائے تو مجلس کا آغاز ہو جائے۔ امام نے فرمایا قرآن ایک نہیں، قرآن دو ہے، ایک چپ قرآن، ایک بولتا ہوا قرآن۔ کا پھر کیسے؟ کا ایک بولتا ہوا قرآن ہے، ایک خاموش قرآن ہے۔ ہم نے کہا پھر کا اللہ نے معجزہ دونوں قرآن میں رکھا، چپ قرآن میں بھی معجزہ، بولتے ہوئے قرآن میں بھی معجزہ۔ ہم نے کہا کیسے معجزہ؟ کہ ایسا معجزہ رکھا کہ چپ قرآن سے بھی اولاد ملے گی۔ سورہ رحمان پڑھو اولاد ملے گی، بھیا توجہ فرما رہے ہو؟ بولتے ہوئے قرآن سے بھی اولاد ملے گی۔ کیا مجھے راہب کا واقعہ پڑھنا پڑے گا؟ بولتے ہوئے قرآن سے بھی اولاد ملے گی۔ ہم نے کہا پروردگار سمجھا نہیں، مولا بتاؤ ذرا کھل کے۔ کہا دونوں میں معجزہ ہے، چپ قرآن میں بھی معجزہ، بولتے ہوئے قرآن میں بھی معجزہ۔ ہم نے کہا کیسے مولا؟ کہا یاد رکھنا خاموش کتاب کی تحریر میں قیامت رکھی، بولتے ہوئے قرآن کی تقریر میں
मजलिस का आगाज हो गया है ना। अब जुमले भी पढ़ूंगा और चेहरे भी देखूंगा। का फिर का कुरान तो है, चुप कुरान की तहरीर में कयामत। जवानों, बोलते हुए कुरान की तकरीर में कयामत। क्या कयामत ना आई जब अली की बेटी अली बनकर बोली? हाय 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 हाय, अरे अजब जुमला है भैया। जरा आवाज आ रही है तो आवाज आनी चाहिए। पीछे वालों आवाज आ रही है? जवानों, तुम्हारी नहीं आ रही है, अब तुम्हारी आनी चाहिए। जुमला पलट रहा हूं। का फिर, हाँ कोई सीढ़ी थोड़ी ना चल रही है, तवज्जो फरमाइएगा, मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं। का फिर का कयामत है, चुप कुरान की तहरीर में कयामत, बोलते हुए कुरान की तकरीर में कयामत। जब अली की बेटी ने लहजा अब्बास का लिया, आवाज अपने बाबा की ली, और जैसे ही अली की बेटी बोलने लगी तो अंधे सहाबी ने कहा क्या कयामत आ गई, अली बोल रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ज़ैनब बोल रही है। नहीं तवज्जो फरमाया, कौन ज़ैनब है पता है? अपने बाप की ज़ीनत ज़ैनब। इसीलिए कहता हूं कि बेटी को तरबियत अच्छी दो, इसलिए अच्छी दो क्योंकि बेटी बेटी नहीं रहती। कभी कभी बेटी अच्छी तरबियत की वजह से अपने बाप की मां बन जाती है। हाय हाय हाय, अरे बड़े गांव वालों, मेरा एक सवाल है तुमसे। ये बाद में होगा किसी सियासी पार्टी का नारा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हिम्मत बनना, मेरी ताकत बनना, पूरी दुनिया में तुम्हारी आवाज जाएगी। कई कैमरे लगे हुए हैं। कल मैं इसलिए नहीं बोल रहा था कि कल 3 कैमरे थे, आज 4 हो गए। सलवात पढ़ो पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। और कैमरे की भी तरकीब देखिए, 3 आगे हैं, 1 पीछे है, मगर जो पीछे है वो सबसे आगे है। एक सलवात पढ़ो पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, है ना भैया। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि इतने कैमरों की मौजूदगी में पढ़ रहा हूं, काश इनमें से एक कैमरा गदीर में भी होता। मैंने जुमला पढ़ा, जिसे नहीं समझ में आया वो मुझसे जुड़े। अल्लाह करे ये कैमरे गदीर में भी होती है। का क्यों? का इसलिए होते कि कैमरे की खासियत होती है कि पहले रिकॉर्ड करता है, फिर सेव करता है, बाद में तुम्हारी हरकत दिखाता है कि कौन क्या कर रहा था। अगर ये कैमरा गदीर में होता तो हम भी तो देख लेते कि कौन अलम फेंक के भागने वाला था, कौन फातिह गैबा। नहीं नहीं नहीं, अभी तो मुझे मजलिस को मजलिस बनाओ तो जुमला पढ़ूं, इजाजत है जुमला पढ़ूं। अल्लाह करे ये कैमरा गदीर के अलावा बिस्तर रसूल पे भी होता, बिस्तर रसूल पे होता शब्बू भाई, तो हम बाद में देखते कि कौन बिस्तर पे चैन से सोने वाला था और कौन गार में सांप दे के रोने वाला। मिलके बोलो, मौला तुम्हें सलामत रखे। है ना? आज कैमरे की तादाद बदल गई है, तो आज मजलिस बढ़ेगी। 2-3 जुमला सुनिएगा ताकि बात आप तक पहुंचा दूंगा ना। का फिर का कुरान है, जब अली की बेटी बोली तो अंधे सहाबी ने कहा क्या कयामत आ गई? क्या कहा? हाँ 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 हाँ, कुछ लोगों पे तो यहाँ भी कयामत गुजर रही है। हाँ 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 हाँ, क्या कयामत आ गई? एक मौलाना साहब से एक एंकर ने सवाल किया, मौलाना कयामत किसे कहते हैं? तो मौलाना ने कहा कयामत तो आई और चली गई, तुम्हें पता नहीं चला? कहा नहीं मौलाना, पता नहीं चला। तो मौलाना ने मुस्कुरा के कहा कि एक जाहिल एक आलिम से इंटरव्यू ले रहा है, अब इससे बड़ी कयामत क्या होगी? और आज नौचंदी जुमरात है। पता है नौचंदी को नौचंदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आलिम को आलिम समझाएगा और जाहिल को जाहिल समझाएगा और पागल को पागल समझाएगा। हाँ 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 हाँ, ये कहावत है, आलिम को आलिम। अगर कोई इंसान जाहिल हो
اور کوئی سوال کر دے تو میں قرآن کے حوالے دیتا رہوں گا مگر وہ نہ سمجھے گا. سمجھے گا کب؟ جب اس کے برابر والا جاہل کھڑا ہو جائے. ایک عالم دین ایک گاؤں میں نماز پڑھاتے تھے. تو ایک صاحب نے پوچھا کہ مولانا یہ بتائیے کہ نوچندی جمعرات کیوں ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نیا چاند نکالتا ہے تو نوچندی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا پھر اللہ پرانا چاند کیا کرتا ہے؟ مسکرا لو. تو انہوں نے کہا اللہ پرانا چاند اسٹاک میں رکھ دیتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، چاند بہت بڑا ہے، چاند کیا کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے پرانا چاند کا. یہ پتا ہے کہ اللہ نیا چاند نکالتا ہے تو نوچندی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا یہ بتائیے گا کل جمعہ ہے اور کل بتائیے گا مجھے ضرور، ورنہ پرسوں سے بوریا بستر باندھ دوں گا. اب انہوں نے آیتیں سنائی، روایتیں سنائی، ان کو سمجھ میں نہیں آئے. کہا ایسی بات بتاؤ جو میرے سمجھ میں آ جائے. مولانا نے کہا اس سے پہلے کہ یہ مجھے بھگائے میں عزت سے چلا جاؤں. رات بھر بوریا بستر پیک کیا، صبح کی بس پکڑی اور جیسے ہی سوار ہوئے ایک آدمی گاؤں سے انٹری کر رہا تھا گاؤں میں. اسے بولا مولانا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بھائی ایک پاگل سے پالا پڑ گیا، وہ میری کل بے عزتی کرنے والا ہے تو میں گاؤں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب کوئی اور مولوی ڈھونڈ لو. انہوں نے کیا سوال ہے؟ کا سوال یہ ہے کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ نوچندی کیوں منائی جاتی ہے. تو میں نے کہا اس لیے کیونکہ نیا چاند نکلتا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے بتا دیا، حالانکہ اس کے معنی اور مفاہیم الگ الگ ہیں. تو اس نے کہا پھر؟ تو اس نے پوچھا کہ اللہ پرانا چاند کیا کرتا ہے؟ تو کہا اس کا جواب میرے پاس تھا ہی نہیں. میں نے آیتیں سنائی، میں نے روایتیں سنائی، وہ ماننے کو تیار نہیں. کہا مولانا کوئی بات نہیں، بہت چھوٹا سا سوال ہے، اس کو میں جواب دے دوں گا، آپ واپس چلے. انہوں نے کہا بھائی میں عالم ہو کر جواب نہیں دے پا رہا ہوں اور تم دے دو گے جس کے ہاتھ میں کھرپی ہے، جو گاؤں اور دیہات کا رہنے والا. اس نے کہا مولانا وہ میرے لائن کا آدمی ہے، اس کو میں سمجھا لوں گا. کہا پھر؟ کہا مولانا کھڑے ہوئے جمعہ پڑھانے کے لیے، ہاتھ میں ڈنڈا، خود کانپ رہے ہیں، ڈنڈا ان کے ہاتھ میں اور کانپ خود رہے ہیں کہ اب پتہ نہیں کب کھڑا ہو جائے، ہے نا. تو جیسے ہی وہ کھڑے ہونے والا تھا اس نے کہا مولانا کل والا سوال کا جواب. تو مولانا نے کہا دیکھ نہ سوال بدلا نہ جواب بدلا. کہا پھر؟ کہا اللہ نیا چاند نکالتا ہے تو نوچندی ہوتی ہے. ابھی وہ کچھ کہنے والا تھا کہ وہ جاہل دوسرا والا کھڑا ہو گیا. اس نے کہا ہاں بھائی مجھ سے بات کر، کیا بات ہے؟ اس نے کہا اللہ نیا چاند کیوں نکالتا ہے؟ کہا نوچندی کی وجہ سے نیا چاند نکالتا ہے. کہا پرانا کیا کرتا ہے؟ اس نے ایک جھاپڑ مارا. مارنے کے بعد کہا اتنا بوڑھا ہو گیا تجھے یہ بھی نہیں پتا اللہ کٹنگ کر کے ستارہ بنا دیتا ہے. ہاں اب جا کے جتنے کٹنگ کیے ہوئے جا کے ستارے گن، اب تجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ پرانے چاند کہاں پہ تجھے مل رہے ہیں. تو کچھ اس طریقے کا بھی معاملہ ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھو بر محمد و آل محمد پہ. نہیں اس سے بہتر صلوات پڑھیے تو آغاز مجلس ہو جائے. ہے نا. تو آج شب جمعہ ہے، شب جمعہ ہے. ایک گزارش اور کرتا چلوں مومنین سے کہ للہ شب برات میں حلوہ نظر کرنے والوں تم سے گزارش ہے کہ شب جمعہ میں بھی اپنے باپ کے قبروں پہ جایا کرو. ہاں 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 ہر شب جمعہ اپنے والدین کی قبروں پہ جایا کیجئے، کیونکہ تمہارے لیے انہوں نے بہت کچھ کر گئے ہیں، بہت کچھ کر کے تمہارے لیے گئے. پتہ ہے تم کیسی اولادیں ہوں کہ تمہارے زندہ ہوتے ہوئے تمہارے ماں باپ کی قبروں پہ گھاس اگی ہوئی ہے. تمہیں ناز اور نخروں سے پالا ہے انہوں نے، کبھی تمہارے شرٹ پہ انہوں نے کریش بھی نہیں آنے دیا، اور آج تم نے ان کی قبروں پہ گھاس اگنے دے دیا ہے. تم سے گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کے کہ ہر شب جمعہ اپنے والدین کی قبروں پہ جایا کرو اور انہیں سلام کیا کرو. اگر پریشان ہو بہت زیادہ تو اپنے والدین کی قبروں پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں مانگا کرو. اس لیے مانگا کرو کیونکہ تم اللہ سے ڈائریکٹ نہیں ہو، اب وہ اللہ کے بالکل قریب ہیں، اور ہو سکے نہ جایا پایا کرو قبرستان تو کوشش کیا کرو کہ ہر شب جمعہ اپنے والدین کے لیے فاتحہ دلایا کرو، کیونکہ انہوں نے تمہیں ناز اور نخروں سے پالا ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ کم سے کم روز نہ کر پاؤ تو کم سے کم شب جمعہ ایک بار اپنے والدین کو یاد کرو، قبروں پہ جایا کرو، ان کے لیے استغفار کیا کرو.
जो उनकी नमाजें बच गई हों वो नमाजें पढ़वाया करो, जो उनके कुरान बच गए हों वो कुरान पढ़वाया करो। इसलिए पढ़वाया करो क्योंकि वो आसरा हैं, उन्होंने पेड़ लगाए हैं। अब अगर पेड़ इस बुलंदी पे पहुंच चुका है कि फल दे, तो आपसे गुजारिश है कि शब जुमा अपने वालिदैन की कब्रों पे जाओ, अपने वालिदैन की कब्रों पे अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाओ। पता है क्यों? जब कोई औलाद नहीं देता ना, पता नहीं कितनों ने आज सूरह फातिहा भी ना पढ़ा हो, मगर जब औलाद नहीं दे पाता है ना अपने वालिदैन को, तो पता है फिर वो मायूस होकर अपने घर से वापस चली जाती है रूह। और जब रूह वापस जाती है ना, तो खुदा पूछता है क्या लाया है अपने घर से, तो वो मायूस खड़ा रहता है। क्या कोई ऐसा लायक बेटा है जो अपने वालिदैन को परवरदिगार के सामने मायूस कर दे? वो पूछता है क्या लाया है, तो वो शर्मा के खड़ा रहता है, परवरदिगार मैं कुछ नहीं लाया। तो पता है जिससे जिंदगी में तुमने बुलाया होता है ना, वो मेरा मौला सामने आके खड़ा होता है, कहा उन्होंने नहीं दिया मैं तुझे दे रहा हूं, क्योंकि तूने फर्श अज़ा पे मेरी तरफ से बोला था, तो आज अली महशर में तेरी तरफ से बोलेगा, है ना। तो ये एक एहसान है जो वालिदैन ने हम पर किया है। हम तो एहसान नहीं उतार सकते, मगर गुजारिश है कि उनकी कब्रों पे जाया करो। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें कुरान पढ़वाया है। और इमाम ने क्या फरमाया? कुरान एक नहीं है। ज़्यादा वक्त की मैं मजलिस पढ़ता ही नहीं हूँ, आपको पता है। कुरान एक नहीं है, कुरान दो है। एक चुप कुरान, एक बोलता हुआ कुरान। खामोश कुरान की तहरीर में कयामत, बोलते हुए कुरान की तकरीर में कयामत। जब अली की बेटी ज़ैनब अपने बाप की ज़ीनत, मैंने इसीलिए कहा ना कि ज़ीनत बनती है बेटी। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं बुबा, ये जुमला सुनिएगा, कभी कभी ऐसे मूड में मजलिस पढ़ता हूं। बेटी बन रही है अपने बाप की ज़ीनत, वही बेटी जिसके होने पे तुमने चेहरा उतार लिया। हाय हाय, वही बेटी जिसके होने पर तुम्हें चेहरा उतार लिया। हम उस समाज में जी रहे हैं जहां बेटी हो जाने पर इंसान मुबारकबादी भी ऐसे देता है कि चलो तुम्हें अल्लाह ने इस बार बेटी दिया, अगले बार बेटा देगा। अरे तुम्हारी गैरतों को क्या हो गया? जाके उनके जनाजे को देखो जिनके घरों में बेटियां नहीं होती। जनाजे निकल जाते हैं, घर वालों को पता ही नहीं चलता कि कब जनाजा निकल गया। जिनके घर में बेटियां होती है ना, उनके घरों से जब जनाजे निकले तो उन्हें देखो किस तरीके से लिपटती है। कई किलोमीटर तक पता चल जाता है कि उनके घर में मौत हुई है। और जब अल्लाह बेटी दे तो शुक्राने की नमाज पढ़ो। इसलिए पढ़ो क्योंकि बेटी जब आती है तो दो पैगाम लेकर आती है। पहला पैगाम ये लेकर आती है कि अल्लाह तुमसे राजी है। दूसरा पैगाम ये लेकर आती है कि अगर तुमने मुझे पाला तो अल्लाह तुम्हें जन्नत में पालेगा। क्यों? इसलिए कि बेटी जीनत बनती है, नहीं बनी ज़ैनब अपने बाप की जीनत, नहीं बनी जीनत। तुम क्या समझते हो कि बेटी होना मायूब है? बेटी होना मायूब नहीं है। ये नारा आज जो कौम ने उठा रखा है ना, सियासी कौम ने, कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये नारा पार्टियों का नहीं है, ये नारा मोहम्मद का दिया हुआ है। अरे हक बोल रहा हूं भैया, मुझसे जुड़ो ना, पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है भैया, मैं क्या कह रहा हूं। ये नारा किसी सियासी पार्टी का नहीं दिया हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बल्कि सदर ममलकत का नारा है, बेटी बचाओ। जिस वक्त में लोग बेटी को दफनाने पे फक्र महसूस कर रहे थे, उस वक्त मोहम्मद अरबी फातिमा के आने पे खड़े हो रहे थे। अब मेरा एक सवाल है उम्मत मुसलमा से, और फिर मजलिस तमाम हो जाएगी। मुसलमानों, मुझे ईमानदारी से बताना, कलेजे पे हाथ रख के बताना, सर पे हाथ रख कर बताना, कुरान को हल्फ उठाकर मुझे बताना कि सरकार जो उठ रहे थे वो बेटी समझकर उठ रहे थे या मां समझकर उठ रहे थे? तो हर बोलती हुई जुबान बोलेगी कि सरकार बेटी समझकर नहीं उठ रहे थे। अगर सरकार बेटी समझकर उठते तो आज हर सुन्नत अदा करने वालों पे, हाँ, ये सुरमा लगाने वालों पे, ये दाढ़ी रखने
کرنے والوں پہ یہ سنت بن جاتا کہ جب بھی بیٹی آئے تو باپ کھڑا ہو جائے، مگر باپ کا نہ کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد فاطمہ کے آنے پر بیٹی سمجھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے، ماں سمجھ کر کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ فاطمہ کا شکریہ تو ادا کرو کہ کائنات میں فاطمہ وہ بیٹی ہے جس کے مائکے کا نام مسجد نبوی ہے، جس کے سسرال کا نام خانہ کعبہ ہے۔ ارے میں نے بہت بڑا جملہ کہا، کتنی آسانی سے پڑھتا چلا جا رہا ہوں، کیا کہنا نہیں ہے؟ مائکا کسے کہتے ہیں؟ میں تو تجربے والا نہیں ہوں، مگر شادی شدہ تو بولیں۔ مائکا کسے کہتے ہیں؟ جو لڑکی کا گھر ہو اسے مائکا کہتے ہیں۔ سسرال کسے کہتے ہیں؟ جہاں جائے، جہاں سے لڑکا ملے۔ تو اب بتاؤ علی کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے میں نا۔ ارے گھر پہ الحاج لکھنے والوں پہلے فاطمہ کا شکریہ تو ادا کر لو کہ نہ فاطمہ کا سسرال ہوتا اور نہ تم الحاج بنتے، کیونکہ یہ تو شکریہ ہے نا فاطمہ کا۔ تو کبھی کبھی بیٹی صرف بیٹی نہیں رہتی بھائی صاحب، اپنے باپ کی ماں بن جاتی ہے، مگر یہ تربیت ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے۔ بتاؤں کیسی تربیت؟ مجلس کو مجلس بناؤ گے؟ ہم اس معاشرے میں جی رہے ہیں تربیت کو جہاں ہم نے عقیدہ بنا لیا۔ ہاں پتہ نہیں مجھے یہ جملہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، مگر پڑھ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ہم اس ماحول میں جی رہے ہیں جس ماحول میں نقاب پڑھانے والے مولوی کو 500 دیا جائے اور جوتا چرائی پہ 5000 دیا جائے۔ ہائے ہائے، مجلس کو مجلس بنانا، جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، یہ لیجئے، جو مولوی حرام کو حلال بنا رہا ہے اسے 500 اور جو جوتا چرائی جیسی رسم پہ 5000۔ یاد رکھنا نوجوانوں، اگر یہی رسم چلتا رہا کہ حرام کو حلال بنانے والے کو 500 روپیہ دیا جائے اور جوتا چرائی جیسی منحوس رسم پہ 5000 دیا جائے، تو یاد رکھنا کہ تمہاری نسلوں میں بیٹا متقی پیدا نہیں ہوگا بلکہ جوتا چور پیدا ہوگا۔ جو پڑھنا تھا پڑھ دیا۔ میں تو چہرے بھی دیکھ رہا ہوں، جس قوم میں نکاح میں کسی کو ٹارگٹ نہیں بنا رہا ہوں، میں تو پانی بہا رہا ہوں، جہاں گڈھا ہوگا وہاں خود بھر جائے گا۔ ہاں میں کسی کو ٹارگٹ بنانے والا کون ہوں؟ جس قوم میں نکاح پڑھوانے پہ 500 دیا جائے اور جوتا چروائی جیسی رسم پہ، یہ لیجئے پہلے ہی رسم میں چورائی ہو رہی ہے، دیکھ رہے ہیں، جوتا چورائی جیسی منحوس رسم پہ 5000 دیا جائے۔ نہیں جیجا جی 11000۔ ارے نہیں نا، مان لو 6000، نہ مان لو 7000۔ ارے نہ تو بیچ میں ایک آدمی ہوتا ہے، دیکھا ہوگا، وہ دونوں طرف سے لڑتا ہے، وہ دونوں طرف سے کہتا ہے تم چپ ہو جاؤ، تم چپ ہو جاؤ، اچھا 5000 روپے یہ لیجئے۔ جو حرام کو حلال بنا رہا ہے، چشمہ اتارا ہے تو چہرے سب دکھ رہے ہو، جو حرام کو حلال بنا رہا ہے اسے 500 دیا جا رہا ہے، اور جو رسم جوتا چرائی جیسی رسم پر 5000۔ تو یاد رکھنا نسلوں میں بیٹا متقی پیدا نہیں ہوگا، پھر جوتا چور پیدا ہوگا، کیونکہ تم نے رسم غلط رکھی ہے، تم نے بنیاد غلط رکھی ہے۔ اور جیسے ہی بیٹی آئی تو کیا کیا گیا؟ پھول کی چھڑی دے دی گئی، تم اس کو مارو وہ تم کو مارے۔ ہمارے یہاں کا رسم دیکھ رہے ہیں؟ او بھیا ابھی مارنا بہت اچھا لگ رہا ہے، بڑے ہو کے مارے گا نا تو کوٹ اور کچہری دوڑو گے۔ ہاں مائک سے ہٹ کے پڑھ رہا ہوں کیونکہ گھر مجھے بھی جانا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ ممبر چپلوں، مولا تمہیں سلامت رکھے، تمہارے والدین سلامت رہے۔ کیونکہ ہم اس قوم میں جی رہے ہیں جہاں نکاح پڑھوانے پر، یہ دیکھیے ہمارا جوان عجم معاشرے میں جی رہا ہے نا،
ہم اس علاقے میں جی رہے ہیں، ہم اس معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں پہلے ہی ایک دوسرے کو مارنا سکھایا جا رہا ہے. پہلے مارو. او بھیا رسم یہ بڑھانا ہو تو یہ بڑھاؤ، صرف رٹا ہوا ایک سورہ پڑھوانے سے اچھا ہے کہ ایک پارا بیٹھا کے دلہے کو پڑھاؤ. ہاں 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 ہاں، تاکہ پتا تو چلے کہ ہاؤ آر یو والی کی اولاد ہے یا قل یا ایھا الکافرون والے کی اولاد ہے. ہاں ہم اس سماج میں جی رہے ہیں جہاں مولانا خود انگلش میں مجلس پڑھ رہا ہے. ہاں تو پھر بچہ کیا پڑھے گا؟ پہلے جب ہمارے پاس آپ لاتے تھے بچے کے پاس تو پہلے کا مولوی پوچھتا تھا بیٹا اللہ 1 امام 12 معصوم 14 کربلا کے شہید 72. اور آج کے مولوی کے پاس لا کے کھڑا کرو ماڈل مولوی کے پاس تو پہلے پوچھتا ہے ہاؤ آر یو، فائن اینڈ یو سٹ ڈاؤن. بیٹا ٹنکل ٹنکل، وہ بتائے گا لٹل اسٹار، ہاؤ آئی ونڈر. پھر بتائے گا بیٹا اور کون کون سے پویم یاد کیا آپ نے؟ تو وہ کہے گا انکل جونی جونی یس پاپا. ہم اس معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں پہلے ہمارے پاس لایا جاتا تھا تو ہم سورہ پوچھتے تھے کہ سورہ کون سا یاد ہے. تو گھر کی تربیت بدلو، گھر کا ماحول بدلو. جس گھر میں نمک تیز ہو جانے پر بیوی کو گالی دیا جائے، بیوی سے بد کلامی بات کیا جائے، آواز اٹھا کر بات کی جائے، تو بچے سے آگے چل کر پیش امام بننے کی امید مت رکھنا، کیونکہ بچہ گھر کا ماحول دیکھ رہا ہے، بچہ گھر کی تربیت دیکھ رہا ہے. مولا نے فرمایا یاد رکھنا جب تک بچہ چھوٹا ہے بچے کی مثال مثل پیڑ ہے، پودا ہے. جب تک پیڑ چھوٹا ہوتا ہے جدھر چاہو ادھر گھما دو، مگر جب پیڑ بڑا ہوتا ہے تو پھر گھمایا نہیں جاتا، پیڑ پھر کاٹا جاتا ہے. مطلب میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ادھر دیکھنا جوانوں، پلک نہیں جھپکنا چاہیے. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، چائے پی رہا تھا، ایک بہت پیاری آواز سنائی دی. کسی نے بیل بجایا اور آواز بجی اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنی پیاری ٹون تھی. میں نے کہا ماشاءاللہ متقی کا گھرانہ ہے. آج کل کیمرہ چلا ہوا ہے گھر میں، ہے نا، چھوٹا سا کیمرہ دیکھتا ہے باہر، اچھا وہ ہے، آ کے بولتا ہے بابا فلاں انکل آئے ہیں. بابا بہترین ہاتھ میں انگوٹھی پہنے ہوئے، چائے کی پیالی. بابا نے کہا کہہ دو کہ ہم نہیں ہیں گھر پر. غور ہی نہیں فرمایا آپ نے. میں نے کہا کہ کیا ان کے 2 پاپا ہیں؟ کہنے لگا نہیں الحمدللہ ہم ہی والد ہیں. تو ہم نے کہا آپ نے کہا گھر پہ نہیں ہے، تو آپ گھر پہ نہیں ہیں؟ کہنے لگے نہیں مولانا وہ ایک آدمی روزانہ آ کے 2 گھنٹہ بیٹھ کے ٹائم پاس کرتا ہے. ہم نے کہا یاد رکھیے گا اینٹ غلط رکھا رہی ہے. اگر یہ آج اینٹ غلط رکھا گئی نا تو کر بڑا ہو کر گھر مکان ٹیڑھا بنے گا، اور جب ٹیڑھا بنے گا تو یہ مکان کوئی مزدور صحیح نہیں کر پائے گا. کہنے لگے کیوں؟ ہم نے کہا آپ نے بچپن سے ہی اسے جھوٹ بولنا سکھا دیا. باپ گھر پہ تھا اور آپ نے بولوا دیا کہ باپ گھر پہ نہیں ہے. ماحول اچھا بناؤ. اگر گھر کا ماحول اچھا نہیں بنا تو تمہاری عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارے روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ علی کی بیٹی نے بتایا ہے کہ بیٹی بننا اور ہے، باپ کی زینت بننا. ہاں 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 ہاں، مجلس کو مجلس بنانا، پھر مجلس تمام ہونے جا رہی ہے. بیٹی بننا اور ہے، اپنے باپ کی زینت بننا. جوانوں آمادہ ہو. زینب ہے اپنے باپ کی زینت بن رہی ہے. نماز زینت ہے. اگر علی نہ ہو تو نماز زینت نہیں ہے. علی نماز کی زینت، علی روزے کی زینت، علی حج کی زینت، علی خمس کی زینت، اور زینب اپنے باپ کی زینت. ارے میں نے جملہ نظر کیا ہے آپ کے سامنے. زینب اپنے باپ کی زینت بن رہی ہے. اور جب بولی ہے تو اندھے صحابی نے کہا کیا قیامت آ گئی؟ کہا کیوں؟ اس لیے کہ علی بول رہے ہیں. میں نے رسول سے پوچھا تھا کہ ایک دور آئے گا جب علی بولیں گے تو قیامت آ جائے گی. ہم نے کہا اچھا، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن معجزہ ہے. اور یاد رکھنا معجزے کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ معجزہ قرآن مجید تمہیں بدلنے کے لیے آئی ہے. آپ قرآن مجید نہیں بدل سکتے. بدل سکتے ہو قرآن؟ ایمانداری سے بتاؤ، ہے کسی کے اندر طاقت؟ کیونکہ یہ کسی ملا کا فرمان نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے.
है ना? किसी के अंदर ताकत है जो कुरान बदल देगा? है ताकत? मुझे ईमानदारी से बताओ, कोई ऐसा है जो बैठा हो कहा नहीं मौलाना हम तो कुरान बदल देंगे? कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरे अंदर ताकत है। कहा नहीं, क्योंकि अल्लाह ने गारंटी ली है कि हमने ही नाजिल किया है और हम ही इसे ता क़यामत तक के लिए बाकी रखेंगे। अब कोई भी कहीं से भी, पता नहीं आप कहां पहुंचेंगे, कोई भी कहीं से भी कुरान मजीद बदल नहीं सकता है, कुरान मजीद तब्दील नहीं कर सकता है। वो एक मनहूस उठा, मैं नाम लेने का आदी नहीं हूं भैया, जुमला नजर करने जा रहा हूं। एक मनहूस उठा कि 66 आयतें हटा दो, 14 आयतें हटा दो, 17 आयतें हटा दो। उसने शायद अल्लाह की कलाम नहीं पढ़ा कि कुरान मजीद तुम नहीं बदल सकते, कुरान मजीद तुम्हें बदल देगी। ये हुआ नहीं, बदला नहीं कुरान ने। ये देखिए, अच्छा खासा मुसलमान और कुरान पे उंगली उठाया, कुरान मुस्कुराई, मुस्कुराने के बाद कहा तू मैं मौजज़ा हूं, तू मौजज़ा नहीं है, मेरा काम है तुझे बदलना, तेरा काम नहीं है मुझे बदलना। और कुरान ने ऑटोमेटिक उसे बदलना शुरू किया, ऐसा बदला कि अच्छा खासा मुसलमान से काफिर हो गया। ना ना ना, मुझे जुमला पढ़ना है, मजलिस को मजलिस बनाना, अब कैमरा घुमाना। अब जब जुमला पढ़ूंगा मैं बाद में देखूंगा कौन कौन खामोशियों का रोजा रखे था। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन खामोशियों का रोजा रखे हुआ था। जो रोजा रखे वो नाम अली से इफ्तार करे ताकि बात आप तक पहुंचते चली जाए। हमने कहा फिर का कुरान एक मौजज़ा है, कुरान मजीद को कोई तब्दील नहीं कर सकता। वो मनहूस उठा और कुरान मजीद को बदलने चला। कुरान ने कहा देख, तेरे अंदर तो पावर नहीं है कि तू मुझे बदल दे, मगर मेरे अंदर इतनी अथॉरिटी है कि मैं तुझे बदल दूं। अच्छा खासा रिजवी, हाय हाय, मैं तो जुमला भी पढ़ रहा हूं, चेहरे भी देख रहा हूं। अच्छा खासा रिजवी से तयागी बन गया। ये लीजिए, मुसलमानों में शिया खूबसूरत। अब जब मैंने तहकीक करना शुरू किया कि इतना अच्छा मुसलमान ये तयागी कैसे बन गया, तो जब मैंने तहकीक करना शुरू किया ना भाई साहब, तो पता चला 15 साल तक वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था। हाय 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 हाय, जुमला पढ़ने जा रहा हूं बयान साहब। पता चला 15 साल तक वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था। का फिर का पता नहीं किस वक्त में, किस लम्हे में, किस मंजिल में उसने माले इमाम को टच किया और हराम ग़िज़ा ने असर दिखाया कि कुरान के खिलाफ बोलने लगा। जैसे ही माले इमाम छुआ, बाउंड्री लाइन के बाहर हो गया, शिया कौम से बाहर निकल गया, तयागी बन गया। हमने कहा क्यों? कहा इसलिए कि मुतवल्ली था, चेयरमैन था। अरे भैया होशियार हो जाओ, कहीं के भी मुतवल्ली हो, माले इमाम टच करने की कोशिश ना करना। माले इमाम खाया और बाउंड्री लाइन के बाहर गए। कहा क्यों? कहा इसलिए कि उसने माले इमाम खाया तो शिया कौम से निकल गया। अब मजलिस को मजलिस बनाओगे तो जुमला कहूं, अरे भैया जो एक बार माले इमाम खा ले वो तो शिया कौम से निकल जाए और कोई मनहूस पूरा पूरा बागे फिदा खा जाए। मैंने जुमला पढ़ा, सलामत रखे। जवानों हाथ तो उठाया करो, नहीं हाथ उठाया करो। मैंने बड़े गांव की किसी को नजर लग गई है। हकीकतों को कोई भी छुपा नहीं सकता, गमे हुसैन के ऐसा गिना नहीं सकता। और जिसकी मां ने कभी दिल से या अली न कहा,